أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفی شقاق بعید۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ سورۃ الحج کی آیات تلاوت کی تھیں، اور میں نے بتایا تھا کہ ان آیات میں یہ جو اجتہادی غلطی کا فلسفہ ہے وہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ جو نبی ہوتے ہیں، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بشر بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تمنا خواہش ہوتی ہے، جیسے عام انسانوں کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے، نبیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو پھر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نبی جب کوئی خواہش اور تمنا کرتا ہے
اس وقت اس کا نفس جو ہے اللہ کی وحی جو اس پر نازل ہوتی ہے تو اس میں دخل دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دخل کو مٹا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اپنی وحی مطلعوں کے ساتھ. اور پھر جو اصل حقیقت ہے جو واضح ہو جاتی ہے، اور درمیان میں سے جو سحب ہوتا ہے نبی کا وہ درمیان سے ختم ہو جاتا ہے. میں آگے بات کرنے سے پہلے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملہم کو، اپنے نبی کو بتائے کہ اے میرے بندے تو نے یہ غلطی کی ہے، تیری یہ اجتہادی غلطی ہے، اور میں تیری اس اجتہادی غلطی کو دور کر رہا ہوں. اللہ پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یقین یا ضروری اپنے نبی کو یہ باتیں بتائے. اللہ خاموشی کے ساتھ یہ اپنا کام کیا کرتا ہے. بعض کو تو نبی کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی، جیسے کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے یہ جو ملہم سے ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھنے کی اجتہادی غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا وہ ملہم کی اس اجتہادی غلطی کو تو دور فرما دیا اس وحی میں جو اللہ نے اس پر نازل فرمائی. لیکن ملہم کو اللہ نے نہیں یہ بتایا کہ اے میرے بندے تو نے یہ ذکی غلام کے آگے اپنی قلم سے لڑکا لکھ کر اجتہادی غلطی کر دی ہے. نہیں بتایا اللہ نے. اور اس لیے نہیں بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ، جیسا کہ میں ابھی حوالہ پڑھوں گا، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوالہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض وقت خود اپنے برگزیدہ انبیاء کے فہم و فراست کو اپنے قبضے میں لے کر ان کے منہ سے، ان کی قلم سے ایسی چیزیں نکلوا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر بعد میں اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کی امت جو ہے، اس کی جو جماعت ہے، اس کو ماننے والے ہیں، اس کی یا اس نبی کے جو اولاد ہوگی اس کی اللہ نے کوئی آزمائش کرنی ہوتی ہے، ان کا ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے، ان کے تقوی کا، ان کے ایمان کا. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بتایا ہی نہیں کرتا. یہ جماعتی احمدیہ میں حضرت مرزا صاحب وسلم سے یہ جو ذکی غلام کے ساتھ لڑکا لکھنے کی اجتہادی غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں ملک کو بتایا کہ تیری اجتہادی غلطی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اجتہادی غلطی کو دور فرما دیا. میں باقی تفصیل بعد میں بتاؤں گا کہ وہ مبشر الہامات نازل فرما کے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے کی اس اجتہادی غلطی کا نام و نشان مٹا دیا، وہ ختم کر دی. لیکن اللہ نے نہیں بتایا کہ میں یہ الہام جو مبشر الہام ہے میں نازل کر رہا ہوں، کیوں میں نازل کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ تیری اجتہادی غلطی نہیں ختم کر رہا. اللہ نے ان چیزوں کو بتایا ہی نہیں، ملہم کو بتایا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں ان باتوں. ہاں، خاموشی کے ساتھ اللہ نے یہ سارے کام کر دیے، اپنے برگزیدہ بندے کی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا، اس کو کلیئر کر دیا، تاکہ بعد میں جب اس اجتہادی غلطی کی بنا پر اس کی قوم، اس کی پیروکار، اس کی جماعت والے جو غلط عقائد بنائیں یا غلط نظریات قائم کر لیں، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نبی پھر قیامت کے دن پھر جواب دینا ہو. اللہ اس لیے یہ کام کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اس کے مقام کو بالکل مصفح کر دیتا ہے کہ ایسے جیسے غلطی ہوئی نہیں ہے. تو وہ لوگ جو پھر اس قسم کی اجتہادی غلطیوں کو پکڑتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الحج کی آیات جو میں نے 53 اور 54 اس وقت تلاوت کی ہیں، ان میں یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تو مٹا دیتا ہے ان کو، غلطیوں کو، لیکن وہ اجتہادی غلطیاں ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہوتے ہیں یا جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، ان کے لیے آزمائش بن جایا کرتی ہیں. تو وہ کیونکہ وہ جن کے لوگوں کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں اس قسم کی باتوں کے، دنیاوی کاموں کے، یا جن میں ان کی دنیاوی اغراض پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو پیچھے لگتے ہیں. تو وہ نبی کی اس قسم کی جو سحب ہوتا ہے، جو کہ اللہ نے درمیان میں سے اٹھا دیا ہوتا ہے، ان کو پکڑ لیتے ہیں. جو اللہ کی بین آیات ہوتی ہیں، وہی مطلع ہوتی ہے نبی پر نازل ہوتی، اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں. تو یہ معاملہ میرا ساتھ کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ نے قطعاً ان چیزوں کی اپنے ملک کو خبر ہی نہیں دی کہ اے میرے بندے تو نے یہ اجتہادی غلطی کی تھی. اور میں یہ جو مبشر الہامی بشارتیں نازل کر رہا ہوں، یعنی پیشگوئی مسلم موت کے بعد بھی وہ چلتی رہی ہیں، بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد بھی وہ چلتی رہی ہیں، حضور صاحب کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی وہ بشارتیں چلتی رہی ہیں. ان بشارتوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اجتہادی غلطی، جو کہ ذکی غلام کے حوالے سے ان کے قلم سے لڑکا لکھنے سے پیدا ہو گئی تھی، اللہ نے اس کو مٹا دیا. بھی یہ لڑکا نہیں ہے تیرا، میں تو اس کی ابھی بشارت دے رہا ہوں، میں تو تیری نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی اس کی الہامی بشارتیں دے رہا ہوں، اس کو پیدا ہونے کی بشارتیں دے رہا ہوں. وہ لڑکا تیرے کیسے ہو گیا؟ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا تیرے گھر میں. تو اللہ نے خاموشی کے ساتھ یہ سارے کام کیے تھے.
تو اللہ تعالیٰ بتایا نہیں کرتا بعض اوقات بتا بھی دیا کرتا اپنے نبیوں کو. ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ ان باتوں کو بتائے. میں بعد میں آپ کو ایک حوالہ حضور صاحب کا پڑھ کے سناؤں گا. خود حضور صاحب نے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بتائے اپنے ملہم کو. اور پھر بتانے کے بعض کو بتا بھی دیتا ہے. پھر ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ملہم کو آگے اپنی جماعت کو بتا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہوتا ہے کہ آئندہ زمانے میں کوئی کچھ لوگوں کی ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، آزمائش کرنی ہوتی ہے. تو اگر وہ بتا دے نبی یہ ساری باتیں ہو گئی تو یہ پھر ٹیسٹ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ضمنی باتیں ہیں. اس کے بعد میں آتا ہوں اپنے خطبہ جمعہ کی طرف. گزشتہ خطبہ جمعہ جو تھا اس کے میں نے اجتہادی غلطی کے حوالے سے ہی بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا سامعین کو کہ یہ کیا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، جماعت احمدیہ میں کیسے پیدا ہوئی. اس کے باوجود بھی جناب وہ انعام اللہ سائی سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا تھا گزشتہ خطبہ جمعہ میں. لیکن میرے خطبہ جمعہ کے بعد پھر انعام اللہ صاحب پھر ایک سوال کر دیتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سوالیے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں کوئی علم حاصل کر لیں، جان لیں. ان کے اندر یہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں. جس انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں غلطی کر سکوں، وہ سب سے بڑا گمراہ انسان ہوگا. انسان کو چاہیے کہ انسان رہے. اللہ تعالیٰ کی ذات علیم و خبیر ہے، وہ بے عیب ہے، وہ غلطیوں سے پاک ہے. بندے کہاں غلطیوں سے پاک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبیوں کو جب اجتہادی غلطیاں لگ جاتی ہیں، انعام اللہ کے صاحب یا زید بن بکر کیا چیز ہے؟ یہ پھر سوال کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے سوال ہی کرنے ہوتا ہے. مقصد ہی سوال کرنا ہے کہ ایسی کا بیسی ہے. تو اس کا تفصیلی میں ای میل تو بعد میں پڑھوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا حصہ میں پڑھ دیتا ہوں ان کی ای میل کا. وہ لکھتے ہیں 13 جنوری 2018 9:31 پر. وہ لکھتے ہیں جمبا کے خطبہ کا کچھ حصہ دیکھا. لا علم تو میں ہوں، اس سے مجھے قطعاً انکار نہیں، لیکن جمبا جیسے عالم سے بہرحال ماشاء اللہ ماشاء اللہ زیادہ علم رکھتا ہوں. پہلے تو بات یہ ہے کہ انعام الحق صاحب میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ لکھنا سیکھیں اردو. یہ آپ نے بہرحال لکھا ہے، آپ کو تو بہرحال لکھنا نہیں آتا. آپ کس قسم کے علم کے دعوے کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ پہلے اردو کو صحیح لکھنا سیکھیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کوئی لفظ ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے. میں جوڑتا ہوں بعض اوقات، پھر میں اس کو جوڑوں لفظوں کو، یہ اس کا کہنا کیا چاہتا ہے. یہ تو پہلے لکھنا سیکھو، سوال کرنے بعد کی بات ہے. جمبا صاحب تو ٹھیک ہے، میں تو کبھی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فضل ہے اس کا جو اس عاجز پر ہوا. میں کیا، میرا علم کیا، ایک دیہات میں، ایک گاؤں میں، بلکہ گاؤں بھی کیا، ایک جنگل میں، ایک ڈیرے میں پیدا ہونے والا شخص ہوں، جس کی ساری زندگی مطلب کہ اس قسم کی جہالت میں گزری، بے علم لوگوں میں گزری. تو ٹھیک ہے، دنیاوی علم حاصل کیا. یہ جو سارا علم ہے یہ تو اللہ کی عطا ہے مجھ پر. تو باقی میں نے تو کبھی ایسے دعوے نہیں کیا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. ہاں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی یہ رحمت بخش سکتا ہے، علم بخش سکتا ہے. بہرحال اس نے مجھے بخشا ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں کسی مذہبی جامعہ سے، مدرسے سے نہیں پڑھا. میں تلمیذ الرحمان ہوں. رحمان میرا استاد ہے، میں اس کا شاگرد ہوں. تو آپ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی جمبا صاحب سے میں زیادہ علم رکھتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، یہ دعوے ہیں. پہلے لکھنا سیکھیں. آگے لکھتے ہیں آپ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. جمبا صاحب ایک جملہ آپ کے سارے خطاب کی نفی کر رہا ہے. وہ جملہ جمبا صاحب یہ درمیان سے اٹھا دیتا. نبی سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی زندگی میں ہی اس غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تفصیلاً تو میں آپ کو جواب ضرور دیتا، لیکن ایک اور جملے کے بعد میں میل ختم کرتا ہوں. جناب انعام الحق صاحب اور باقی سامعین کرام، ابھی تو میں نے یہ تھوڑی سی گزارشات، ابھی میں نے خطبہ نہیں شروع کیا. یہ جو بتائی ہیں باتیں، یہ آپ کے یہ جو آپ نے سوال کیا اسی کی تو میں نے وضاحت کی ہے. اللہ تعالیٰ نو ڈاؤٹ وہ غلطی اٹھا دیتا ہے ملہم کی، نبی کی، لیکن اللہ تو بتاتے نہیں ان باتوں کے. اے میرے بندے، تو نے یہ غلطی کر لی ہے، نہیں بتاتا. میرا صاحب کو اللہ نے علم نہیں دیا اس بات کا کہ تو نے بریکٹ میں لکھ کے لڑکا، تو نے یہ غلطی ایجادی کی ہے. وہ لڑکا تیرا ہے ہی نہیں. اللہ نے بتایا ہی نہیں ان باتوں کو. خاموش رہا اللہ تعالیٰ، اور آخری دم تک جب تک وہ زندہ رہے اللہ نے ان باتوں کو، میرے خیال میں ان باتوں کو کھولا نہیں اپنے ملہم پر، اپنے برزیدہ بندے پر. ہاں غلطی اٹھا دی، لیکن ملہم کو تو پتہ ہی نہیں، اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ میں نے کیسی غلطی اٹھائی ہے. یہ باتیں آئندہ زمانے میں جو اس پیش گوئی کا مصداق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معرفت، یہ ساری باتیں، معاملات اس پر کھولنے ہوتے ہیں
کہ یہ میرا بندہ تھا، اس نے یہ دعا کی، میں نے اس کو ذکی غلام دیا، جو میں نے وہی کی جو ذکی غلام کیا تھا اس نے یہ انٹرپریٹیشن کی تھی جبکہ یہ درست نہیں تھی، میں نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی بھی تصحیح کر دی، یہ الہامات میں نے نازل فرمائے تھے اس پر، یہ چھوٹے چھوٹے الہامات کے ٹکڑے بشارت کے ساتھ، یہ میں نے اپنے بندے کی برگزیدہ بندے کی جو لڑکا لکھنے سے اجتہادی غلطی پیدا ہوئی وہ میں نے دور کی تھی۔ اللہ نے تو بتایا نہیں ان کو یہ باتیں، یہ آنے والے بندہ جب ذکی غلام اللہ نے اس کو کھڑا کرنا تھا، اس کو علم دینا تھا کہ اے میرے بندے یہ سب معاملہ تھا۔ تو بالکل حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بالکل مرزا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں، ابھی میں پڑھوں گا حوالہ ان کا، کہ بالکل اللہ تعالیٰ درمیان سے اٹھا دیتا ہے، بالکل اللہ نے اٹھایا، اس غلطی کو اٹھا دیا، لیکن مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں دیا اللہ نے کہ وہ آگے جماعت کو بتا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا تو مرزا صاحب نے تو لکھ کے جا جانا تھا کہ دیکھو بچ جانا، یہ پیش گوئی مسلم بہت بڑا جال ہے تمہارے لیے، یہ ٹریپ ہے، اس میں پھنس نہ جانا، تو کوئی غلطی بھی نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں بتایا کرتا، اسی نے بتایا کرتا تاکہ وہ جو آزمائش چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا راز جو ہے وہ اس کی خبر نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبیوں کو بھی لا علم رکھتا ہے، اجتہادی غلطیاں وہ کر لیتے ہیں تو اللہ نہیں کھولتا ان پر، یہ آپ میرے بندے تو نے اجتہادی غلطی کر لی ہے، جب اٹھاتا ہے پھر بھی اللہ نہیں بتاتا ان کو کہ میں نے یہ غلطی اٹھا دی ہے، اور سب چیزیں مخفی خاموشی کے ساتھ یہ ہوتی ہیں نبی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ یا پھر ان چیزوں کا آئندہ زمانے میں جب کسی پیش گوئی کے معاملہ میں یہ معاملہ ہو جائے تو اس کا جو مصداق ظاہر ہونا ہوتا ہے، اللہ اس پر یہ چیزیں یہ راز کھول دیتا ہے۔ جیسے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا راز جو ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولا، آہاں سے میں تو کوئی بتایا ہی نہیں کہ جی یہ وہ موسی مریم کا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم بیٹا تھا بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ نہیں ہے، یہ انہوں نے تو بتایا ہی نہیں، انہوں نے تو کہا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، ان کا بھی یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا امت میں، ایک پیش گوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح تو فرمائی نہیں، پوری امت بیٹھی ہے اوپر کہ وہ موسی مریم جو مسیح عیسیٰ ابن مریم موسوی مریم کے گھر میں پیدا ہوا تھا، مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ ہے اس کا مصداق، وہ بیٹھی ہے بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اگر آنس میں ان چیزوں کو کھول دیتے کہ جی وہ نہیں ہوگا، یہ میری امت میں سے کوئی میرا پیروکار ہوگا، میرے وجود میں فنا ہونے والا کوئی بندہ ہوگا، اللہ اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حالات اور واقعات اور اس کی خوبو کے مطابق اس کو ظاہر کرے گا، اس کو وہ بندہ ہی ایسا ہوگا، تو اس کے نام سے کی وجہ سے مشابہت کی وجہ سے آنسم نے اس کا نام لے دیا مسیح عیسیٰ، وہ ابن مریم ہوگا۔ تو امت میں ایک مریمی وجود پیدا ہونے والا تھا، اس سے دعا کرنی تھی، دعاؤں سے ایک نشان مانگنا تھا، اللہ نے اس کو ذکی غلام دینا تھا، یہ سارا معاملہ تھا۔ لیکن آنسم نے اپنی زندگی میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی یہ نہیں تشریف فرمائی، تشریف فرما رہے تو ساری امت اوپر یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم پہ انتظار کرتی اس کو آسمان پر چڑھا کر، نہیں۔ مقصد یہ ہے میرا کہ انعام الحق صاحب جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ غلطی اٹھا دیتا ہے، بالکل اٹھا دیتا ہے، مرزا صاحب کی غلطی اٹھا دی، یہ سارے مبشر الہامات مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد جو نازل ہوئے 12 اور خلیفہ ثانی کی پیدائش کے بعد 11، یہ ساری اس غلطی کو تو اٹھا رہے ہیں، مبشر الہام اس غلطی کو تو اٹھا رہے ہیں، اسی لیے تو کی ہے اللہ نے، ورنہ تو ایک پیشگوئی جو مفصل ہے چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے بخشی تھی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی کافی تھی۔ ان کی ضرورت چھوٹے چھوٹے مبشر الہامات کے جو ٹکڑے نازل فرمائے اس کی تب پڑی کہ اللہ نے اس کو غلطی کو دور کرنا تھا، جو ملہم سے اس پیشگوئی کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے آگے لڑکا اپنی قلم سے لکھ کر واقع ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے بتایا نہیں ملہم کو کہ میں نے اٹھا دی غلطی، خفیہ رکھی ہر چیز بات، اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں دیکھنا میں نے اس کی اولاد کیا کرتی ہے، اس کے پیروکار جو دنیا دار ہوں وہ کیا کرتے ہیں اس پیشگوئی کے ساتھ۔ تو یہ ایک ٹریپ تھا پیشگوئی مسلم موت، ایک جال تھا جس میں سارے دنیا دار صاحب بھی دنیا دار احمدی سارے پھنس گیا اس میں۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب صاحب جو ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 115 116، یعنی یہ میں نے مفصل حوالہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی پڑھا تھا، اس دفعہ بھی میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں چند سطریں، کیونکہ یہ سوال سے متعلق ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی بڑے حکیمانہ الفاظ ہیں، ان پہ غور کریں۔
اگر پھر بعد میں سوال کو پیدا ہو تو پوچھ لیں مجھ سے، پہلے ان کو سمجھیں حضور فرما کیا رہے ہیں۔ آگے اس میں فرماتی ہیں اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے، تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ اچھا، یہ باتیں ہیں، اس میں یہ باتیں آ گئیں کہ روح القدس تو ہمیشہ انبیاء کے ساتھ، ملمحوں کے ساتھ، جو اللہ کی پیاری بندی ان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اللہ بعض مسالے کے لیے نبی کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضوں میں لے کر اس سے کوئی ایسی چیز نکلوا دیتا ہے اس کے قلم سے یا اس کے منہ سے، جو کہ اللہ کو کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو حضور فرما رہے ہیں تب وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے، تب پھر اللہ وحی مطلعوں کے ذریعے اس غلطی کو اٹھا دیتا ہے، ایسا کر دیتا ہے نبی کو کہ جیسے اس نے غلطی کو کی نہیں۔ اچھا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو انعام ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلطی اٹھا دی جاتی ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس نبی کو بتا دے کہ جناب میں نے تیرے فہم کو سب کر کے اپنے قبضے میں یہ غلطی آپ سے کروائی ہے، سحب کروایا ہے، میرا اللہ کا تو کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر وہ اللہ اس کو بتا دے تو پھر یہ جو نبی کے فہم کو اپنے قبضے میں کرنا اور اس کے منہ سے یا قلم سے کوئی چیز نکوانا، اس کا فائدہ کیا پھر رہا؟ وہ تو ختم ہو گیا۔ تو پھر اللہ اس کے فہم کو اپنے قبضہ میں نہ کرے۔ قبضہ میں کرنے کا تو اللہ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کے منہ سے اس کی قلم سے کوئی ایسی چیز نکوا لوں جو حقیقت نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ جو سحب یا اعتیادی غلطی ہوتی ہے نبی سے، اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے، لیکن نبی کو نہیں بتاتا۔ خاموشی کے ساتھ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پیشگوئیوں کے حوالے سے میں باتیں کر رہا ہوں، تو ایسا ہی پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے ہوا کہ ملہم سے ایک اعتیادی غلطی ہوئی، یا اللہ نے اس کو فہم اپنے قبضے میں لے کر اس سے یہ لکھوا دیا۔ اللہ جانتا ہے اس حقیقت کو، میں کچھ نہیں کہتا۔ معلوم انہوں نے لکھا، شائع کیا، لیکن یہ تو لڑکا تھا ہی نہیں ذکی غلام۔ تو اللہ نے وہ پھر مفصل الہامی پیش ہوئی کے بعد 11 الہامی بشارتیں مرزا صاحب پر نازل فرمائیں۔ یہ ساری الہامی بشارتیں اس لیے نازل فرمائی تھیں کہ اللہ ان میں بغیر بتائے خاموشی کے ساتھ اپنے بندے کی اجتہادی غلطی کو دور کر رہا تھا، اسے کر دی۔ پھر ایسا ہوا کہ لڑکے اللہ نے دیے، بعض کو فوت کر لیا۔ پھر چوتھا لڑکا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 14 جون 1899 کو پیدا ہوا۔ اچھا، یہ آخری لڑکا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے 8 الہامی بشارتیں غلام کے متعلق نازل فرمائیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کیوں فرمائی تھیں جبکہ کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا؟ وہ اجتہادی غلطی تو درمیان سے اللہ نے اٹھائی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ چوتھا لڑکا اللہ نے فوت کر لیا۔ فوت کر کے اس کے متعلق اللہ نے بشارت دے دی کہ انا نبشرک بغلام حلیم، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ اکتوبر 1907 میں اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو مبارک احمد کی شبی ہوگا، جو مسیل مبارک احمد ہوگا۔ اے ساقی عید کا نا تیرے لیے مبارک ہو۔ یہاں پر تو اللہ نے ایک فتویٰ صادر کر دیا، قطعی مور لگا دی کہ اے میرے بندے، وہ مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا۔ اگر لڑکا یہ ہوتا وسیم مود ذکی غلام، وہ مبارک احمد کے بعد مرزا غلام حسین کے گھر میں ضرور پیدا ہوتا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ مبارک کے بعد پیدا ہوگا، تو پیدا ہی نہیں ہوا ان کے گھر میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بھی ہوگا آئندہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا جماعت احمدیہ میں، لڑکے تو نکل گیا اس پیشگوئی سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جو تھا مرزا صاحب، اس کے نزدیک پھر جو بھی ہوگا وہ بندہ حضرت مرزا صاحب وسلم کے لیے وہ مبارک احمد کا قائم مقام ہوگا، یعنی مبارک احمد ہی ہوگا حضرت مرزا صاحب وسلم کے لیے۔ تو یہ باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دور کرتا ہے لیکن بتاتا نہیں نبی کو۔ تو یہ جو کہنا ہے انعام الحق کا کہ جی نبی غلطی تو اٹھا دی جاتی ہے، غلطی تو اٹھائی جاتی ہے، اللہ تو بتاتے نہیں غلطی کے بارے میں، یہ ہے میرے بندے تیرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یا میں ایک غلطی ایسا اٹھا رہا ہوں۔ یہ تو سب چیزیں اللہ اپنے علم میں رکھتا ہے، نہیں کھولتا بندے پر۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو ایک حوالہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ و حام میں فرماتے ہیں، یہ بڑا معنی خیز ایک حوالہ ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ پیشگوئیوں کے حوالہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں پیدا یا اعتیادی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے سلسلے میں آپ لوگوں کی رہنمائی اس میں بہت زیادہ موجود ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد
3 صفحہ 473 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں غلطی کا احتمال صرف ایسی پیش گوئیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے مبہم اور مجمل رکھنا چاہتا ہے، اور مسائل دنیا سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہوتا. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ وہ چیزیں یعنی لوگوں کی ہدایت گمراہی سے تعلق رکھتی ہیں. اس قسم کی پیش گوئیاں شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ نماز روزہ یہ احکام ان سے نہیں وہ تعلق ہوتا. ہاں لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی گمراہی سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اس قسم کی اجتہادی غلطیاں وہ پیش گوئیوں کے حوالے سے ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام سے بار بار کہا ہے کہ یہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرہ کا مصداق ہوتی ہیں. اچھا آگے میں پڑھتا ہوں حضور صاحب کے الفاظ. حضور صاحب فرماتے ہیں آگے یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیحہ مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے. اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بابجا ناموجود ہونے کسی نمونہ کے منہ بمنہ منکشف نہ ہوئی ہو، اور نہ دجال کے 70 باغ کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو، اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور نہ دابۃ الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی، اور صرف امثلہ قریبہ اور سور متشابہہ اور امور متشاکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی واقع ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو. آگے سنیے حضور صاحب فرماتے ہیں تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اور ایسے امور میں اگر وقت ظہور کچھ جزیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نبوت پر کچھ جائے حرف نہیں ہے. وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حوالے سے یہ باتیں بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو. نبی بہر ایک انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اس کو خدا نہیں بنانا چاہیے. خدا ہی ہے، اس کا علیم، وہ علیم اور خبیر ہے، اس کا علم جو ہوتا ہے کامل ہوتا ہے. باقی جو سب ہوتے ہیں جتنا علم کسی انسان کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ پھر اس کا علم بڑھ جاتا ہے. نبیوں کو بہت زیادہ علم دیتا ہے، ان کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بشری ہوتے ہیں. تو یہ حوالہ میں نے آپ کو لوگوں کو پڑھ کے سنایا تاکہ آپ کا ذہن واضح ہو جائے پیش گوئیوں کے حوالے سے، اجتہادی غلطیوں کے حوالے سے کیوں ہوتی ہیں. آگے میں حضور صاحب کا ایک اور حوالہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں ایام الصلح، حضور صاحب کی ایک کتاب ہے، جلد جو ہے 14 ہے، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر حضور صاحب اس حوالہ میں فرماتے ہیں. بہت ہی معنی خیز حضور صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے پڑھوں گا. اب آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہم السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے. آگے حضور فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے. انعام الحق صاحب اور باقی میرے مخالفین ہیں وہ سنیں حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا اب وجہ بتا رہے ہیں آگے حضور صاحب بھی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دیتا. فرماتے ہیں حضور کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. اب اگر اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو بتا دیتا کہ یہ جو لڑکا ہے آپ کی اجتہادی غلطی ہے، وہ لڑکا تو میں نے دے ہی نہیں رہا آپ کو، تو حضرت مرزا صاحب نے تو لکھ دینا تھا تاکہ میری جماعت والے اتنی گمراہی نہ ہو جائیں. تو اگر وہ لکھ جاتے، اللہ بتا دیتا، تو یہ مقصد ہی سارا فوت ہو جاتا پیش گوئی کا. اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کرنی تھی مرزا صاحب وسلم کی امت کی، مرزا صاحب کے جماعت کی یا اس کی اولاد کی، وہ تو ختم ہو جاتی. تبھی فرما رہے ہیں حضور صاحب، میں دوبارہ پڑھتا ہوں حضور صاحب کے الفاظ. آپ علیہ السلام فرماتی ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. آگے پھر مزید ایک امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں حضور صاحب.
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئی کے بعض اسرار سے نبی کو اطلاع دی جائے، مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتا دیا ہو کہ یہ اجتہادی غلطی تھی آپ کی، میں نے اٹھا دی ہے، لیکن آپ نے آگے لوگوں کو نہیں بتانی۔ ہمیں کیا پتہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو مرزا صاحب کو، وہ پابند کر دیا ہو کہ آگے نہیں بتانی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بتائی نہ ہو، اللہ نے پھر ٹھیک ہے ان کی اجتہادی غلطی تھی، اللہ کو علم تھا، اللہ نے وہ مبشر الہامات جو 11 ہیں، یعنی چلہ ہوشیارپور میں جو مفصل الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، اس کے بعد جو 11 الہامی بشارتیں ہوئیں وہ اللہ نے کر دی اپنے بندے پر، اس میں بتا دیا کہ وہ تیرا لڑکا ہے ہی نہیں، تو اس میں تو غلطی اٹھا دی، لیکن اللہ نے ہو سکتا ہے بتایا نہ ہو مرزا صاحب کو۔ آخر پر حضور صاحب فرماتے ہیں بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ حضور صاحب نے بڑی صفائی سے باتیں کہہ دی ہیں کہ کامل علم جو ہے، غیر محدود علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور انسان نبی ہوں غیر نبی ہوں یہ تو بشر ہے، اللہ جتنا کسی کو علم دے اس کا مطابق اس کا علم ہوتا ہے، اور جس کو نہ دے وہ بے علم ہوتا ہے۔ تو یہ جو اقتباس ہے، اس کے روشنی میں چند باتیں جو پیدا ہوتی ہیں میں ان پر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ اس اقتباس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر اپنا کلام یا اپنی کوئی الہامی پیشگوئی نازل فرماتا ہے تو اپنے کلام یا اپنی الہامی پیشگوئی کے اصلی اور حقیقی مطلب کو وہ خود یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کلام الہی یا اپنی الہامی پیشگوئی کو جو اس نے بندے پر نازل کی ہوتی ہے اس کی مطلب کو کوئی نہیں جان سکتا۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ ملہم کو بھی، اپنے برگزیدہ نبی کو بھی اپنے کلام یا اپنی الہامی پیشگوئی کے اصلی مطلب سے آگاہ فرما دیتا ہے اگر چاہے تو۔ تیسری بات یہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی الہامی پیشگوئی کے بعض اسرار اپنے ملہم کو نہ بتائے، اور ملہم اپنے قیاس اور اجتہاد کی بنا پر کسی الہامی متشابہ لفظ کے کچھ معنی بیان کر دے، جیسے کہ ذکی غلام کے آگے حضور صاحب نے لڑکا لکھ دیا، اللہ نے نہیں بتایا، ان کو کھولا ہی نہیں ان پر، تو انہوں نے اپنے قیاس اور اجتہاد سے انہوں نے لکھ دیا۔ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، لیکن اللہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر بتایا تھا تو حضور صاحب کو پابند کر دیا بھی آگے اپنی جماعت کو نہیں بتانی یہ بات، خاموش ہو جاؤ، میں نے بتا دیا یہ اجتہادی غلطی ہے آپ کی، وہ لڑکا نہیں ہے آپ کا، تو اللہ حضور صاحب تو پابند ہو گیا، پھر نہیں بتایا انہوں نے۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ اللہ نے بتایا ہی نہیں ہوگا کہ یہ اپنا جو لکھا ہے آپ نے یہ تو اجتہادی غلطی ہے آپ کی۔ تو بہرحال یہ ممکن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے مرسل کو قیاس اور اجتہاد کی بنا پر کسی غلطی کی ہوئی جو ہوتی ہے اس کو بتا بھی دیتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی بتاتا، یہ دونوں چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ چوتھی بات یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی الہامی پیشگوئی کے سارے اسرار اپنے ملہم اپنے مرسل کو بتا دے، لیکن ساتھ ہی ان کے افشا سے منع بھی فرما دے۔ کیوں فرما دے منع؟ ابھی حضور صاحب نے بتا دیا ہے کہ جب وہ کر دے پھر آگے نبی بتا دے کہ یہ مجھ سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، یہ بات نہیں ہے، تو پھر وہ تو کھول کے بتا دے گا لوگوں کو، پھر لوگ پھر جو اللہ نے لوگوں کی آزمائش کرنی ہوتی ہے اس سے پھر لوگ بچ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اللہ کا مقصد ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو ٹیسٹ کروں، دیکھوں کہ کون متقی ہے، کون صاحب ایمان ہے، کون دنیا دار ہے اور مذہبی بنائی پھرتا ہے، کون خلیفہ اپنے آپ بنائی پھرتا ہے اور اس کا اندر کیا چیز ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں نبیوں پر نازل فرماتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے ان باتوں کی کہ یہ کہنا ہے کہ غلطی جیسے انعام الحق صاحب کہہ دیا کہ یہ حضور نے فرمایا ہے وہ غلطی اٹھا دی جاتی ہے، بالکل اٹھا دی جاتی ہے۔ میں نے تفصیل بتائی ہے ابھی کہ پیشگوئی مجھ سے موت کے حوالہ سے یہ لڑکا جو لکھا حضور صاحب نے، اس کی حضور صاحب کے وحی کے ذریعے اللہ نے یہ غلطی تو اٹھا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں میرا صاحب کو کہ یہ آپ کی غلطی تھی اور یہ میں اٹھا رہا ہوں۔ ساری بات خاموشی کے ساتھ ہو گئی، اور وہ جو ابتلا تھا اس پیشگوئی کا وہ وہاں پر قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا آئندہ زمانے میں کہ میرا صاحب کی اولاد، میرا صاحب کے ماننے والے اس پیشگوئی کے حوالے سے پھر کیا کرتے ہیں، تو وہی ہوا تماشا۔ لیکن دیکھو پھر جتنے متقی لوگ ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اپنے وجود میں، وہ نہیں، ان کو لا علمی تو غلطی ہو سکتی ہے، کسی انسان سے بھی ہو سکتی ہے، نبی سے بھی لا علمی میں تو اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں
پتہ لگنے کے بعد پھر وہ ان غلطیوں سے توبہ کر لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے لا علمی میں غلطی ہو گئی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے، اب ہم اس غلطی کو چھوڑتے ہیں۔ پھوپھو انسسٹ نہیں کرتے، لیکن جو دنیا دار ہوتے ہیں، مذہبی بنے ہوئے ہوتے ہیں، خلیفے بن بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پھر نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کی تو میں سے وہ تو فیل ہوئے ہوتے ہیں، ناکام ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اصل بات یہی ہے، کوئی خلیفہ ہو، کوئی عہدے دار ہو، جو بھی ہو، جب ایک غلطی کا پتہ لگ گیا، ایک بندے نے خود علم پا کر بتا دی، اس کے بعد اس بندے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے متقی لوگوں کو کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے آپ کو یہ علم ملا، اللہ نے آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ ہماری غلطیاں دور ہو جائیں، تو شکریہ۔ مطلب کہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہی ان کا ہوتا ہے بھی یار اچھا ہوا ہماری غلطی اس دنیا میں دور ہو گئی، اگر یہ نہ ہماری دوری ہوتی ہیں تو ان غلطیوں کے ساتھ ہی آگے ہم آخرت میں جاتے تو ہمیں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا پھر۔ تو یہ باتیں ہیں اپنا انعام الحق صاحب، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ غلطی تو اٹھا دیا کرتا ہے نبی کی، لیکن اس کا تو پتہ ہی نہیں دیتا اللہ کہ میں نے یہ بندے تیری یہ غلطی تھی اور میں نے یہ اٹھا دی، یہ تو نبی کو اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ان باتوں سے۔ آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس قسم کی اتحادی جو غلطیاں ہوتی ہیں، دو ہی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں عمومی اتحادی غلطی، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں عمومی، اور ایک ہوتی ہے خصوصی اتحادی غلطی۔ عمومی غلطیاں جو ہوتی ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایمانیات سے نہیں تعلق ہوتا، تو یہ بعض اوقات ہوتی ہیں۔ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کے آگے آنسم کی ایک حدیث پڑھی تھی، وہ میں اس دفعہ بھی پڑھوں گا۔ وہ حدیث ہے آنسم کی ہجرت کے حوالہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروی ہے حدیث۔ تو خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیاس فرمایا کہ میری ہجرت جو ہے جہاں پر ہوگی، خواب میں حضور صاحب نے وہاں پہ بہت کھجوروں کے درخت دیکھے تھے۔ تو حضور صاحب نے اس خواب کی پھر تعبیر کی، اپنے طور پر قیاس کیا کہ شاید یمامہ یا حجر، وہاں پہ کھجوروں کے بہت درخت ہوں گے، حضور صاحب کو پتہ ہوگا کہ شاید میری اس طرف ہجرت ہوگی۔ لیکن عملاً جب یہ ہجرت کا واقعہ ہوا تو عملاً یہ ہجرت آپ کی یثرب، یعنی جس کا نام پھر مدینہ رکھا بعد میں، وہ یثرب کو ہوئی۔ یثرب میں بھی بہت کھجوروں کے درخت ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کا جو خواب ہے وہ تو وہی ہے اس کی، تو اس کی تعبیر اور تشریح میں بھی ایک نبی، زبردست نبی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو گئے، کیونکہ وہ خدا تو نہیں ہیں، ایک نبی ہیں، بشر ہیں۔ لیکن اس قسم کی جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ عمومی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شریعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمانیت کو مسئلہ نہیں ہے۔ ایک نبی سے اللہ نے بتا دیا، یہ اس میں یہ علم دیتا ہے اللہ بندوں کو، دیکھو میرے بزدہ نبی جو ہوتے ہیں ان کو میں علم دیتا ہوں، ان سے بھی بعض اوقات اس کا سیب ہو سکتا ہے۔ یہ عمومی اتحادی غلطی کی قسم ہے۔ خصوصی غلطیوں کی میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک اور بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں عاصم جب فوت ہوئے تھے، فوت ہونے سے پہلے عاصم نے اپنے فیملی میں، اپنے گھر میں، اپنے پیروکاروں کو بتایا تھا کہ دیکھیں میری وفات کے بعد میری سب سے پہلے بیوی وہ فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اچھا، بڑی حکیمانہ بات عاصم نے فرمائی، تو ایک پیش ہوئی ہے لیکن اس میں حکمت ہے۔ لیکن جب عاصم فوت ہوئے تو یہ پیشوئی جب سنی، ہماری جو امہات المومنین ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں مومنوں کی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ ماپنے شروع کر دیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میرے بعد وہ میری بیوی فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اچھا، یہ بھی دیکھیں کہ بڑی حکمانہ پیش گوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا نہیں، اپنی زندگی میں بتا کے نہیں گئے تھے لمبے ہاتھ کا مطلب کیا ہے، وہ ایسے بتا کے چلے گئے، تو بات راز میں رہی کہ لمبے ہاتھ سے کیا مراد ہے۔ بہرحال ہماری جو مائیں ہیں وہ بعد میں عاصم کی وفات کے بعد یا یہ پیشگوئی سننے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ ماپے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، کون فوت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو حالانکہ یہ بات نہیں تھی، ہاتھ لمبا فزیکلی ہاتھ کے لمبے کی بات نہیں کی عاصم نے۔ عاصم کا یہ فرمانا تھا لمبے ہاتھ سے کہ وہ میری بیوی فوت ہوگی جو سخاوت میں سب سے زیادہ آگے ہے، مخیر ہے، صدقہ خیرات کرنے والی ہے، کھلے اس کا ہاتھ ہے۔ عاصم کی یہ مراد تھی لمبے ہاتھ سے، لیکن بہرحال وہ
ہماری مائیں پھر اس زمانے میں پھر اپنے ہاتھ انہوں نے ماپے، جبکہ یہ تو بات ہی نہیں تھی. تو پھر یہ ہوا کہ آنسم کے بعد سب سے پہلے جو بیوی تھی وہ حضرت زینب بنت حجش ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. تو یہ آپ کی فضاد بہن بھی تھی. تو زید کی بیوی تھی پہلے، بعد میں آنسم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. تو یہ بڑی مخیر تھی، سخاوت میں بہت ان کا ہاتھ کھلا تھا. تو میں بتاتا ہوں کہ اس قسم کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک راز ہوتے ہیں، وہ بعض کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں بتاتا، تو بعد میں یہ چیزیں کھلتی ہیں. علم بھی ملتا ہے مومنوں کو اس سے کہ پیشگوئیاں ہوتی کیا ہیں، یہ حکمت کیا ہوتی ہے. تو بہرحال اس طرح ہوتا ہے کہ لیکن یہ جو میں نے ہجرت والی جو خواب ہے اس کی جو بتایا ہے میں نے، وہ ایک عمومی اجتہادی غلطی کی بات ہے، اس میں کوئی ایمان کا یا شریعت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس قسم کی اللہ تعالیٰ غلطیاں بعض کو کرواتا ہے، بتاتا ہے، نبیوں سے بھی ہو جاتی ہیں. خصوصی غلطیوں کی طرف میں آتا ہوں. اب دیکھیں خصوصی غلطیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ خاص ان کا لوگوں کی، پیروکاروں کی ہدایت اور گمراہی سے تعلق ہوتا ہے. وہ خصوصی اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے حوالہ حضور صاحب کا پڑھا ہے، خود خدا بعض کو اللہ تعالیٰ نبی کے یا ملہم کے فہم و فراست کو اپنے قبضے میں لے کر اس کے منہ سے یا اس کے قلم سے کچھ چیزیں نکلوا دیتا ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ اس غلطی کو اٹھا دیتا ہے وحی کے ذریعے. لیکن نبی کو بعض کو علم نہیں دیتا کہ میں نے تیرے سے یہ اجتہادی غلطی کروائی ہے اور میرا مقصد یہ ہے کہ بعد میں نے تیری جماعت کا ٹیسٹ لینا ہے. یہ باتیں نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ. لیکن اس قسم کی خاص اجتہادی غلطیاں ان کو میں کہتا ہوں، اور ان سے لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کا تعلق ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ دیکھیں آنسم نے اپنے بات پیش گوئی کی امام مہدی علیہ السلام کی. اس کے متعلق فرما دیا، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری عطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے ہوگا. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے، مشکات شریف جلد 3 صفحہ 28. دیکھیں اب یہ فاطمہ کی عطرت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر آنسم نے کوئی ایسی تشریح نہیں فرمائی، جیسے اللہ نے ان کو بتایا یا منہ سے نکلوایا آنسم نے فرما دیا، کہہ دیا. اور ہو سکتا ہے کہ آنسم کو بھی اللہ نے خبر نہ دی ہو کہ عطرت سے کیا مراد، میں نے کیا لینا ہے، اللہ نے کیا لینا ہے. یہاں پر عطرت سے مراد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت ایک انتہائی نیک اور برگزیدہ خاتون تھی. یاد رکھیں کہ امت میں جو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح تقویٰ اور نیکی کے راستے اختیار کرے گا بعد میں امت میں، وہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ کی اولاد، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد. لیکن آنسم نے ان باتوں کی وضاحت نہیں فرمائی اپنی زندگی میں، لیکن یہ فرما دیا کہ وہ میرا مہدی جو ہے وہ فاطمہ کی عطرت سے ہوگا. عطرت سے مراد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہی ہے کہ جو فاطمہ کی طرح نیکی کے راستے پر چلنے والا ہوگا، ان کا جو تقویٰ کا طریق تھا ان کے پیچھے چلنے والا، اسے میں بناؤں گا، اس میں سے ہوگا، وہ ہوگا. تو اب دیکھیں ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں وہ سارے وہ فاطمہ کی جو جسمانی اولاد ہے اس میں سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے، جبکہ میں خاص احمدیوں کو پوچھتا ہوں، دیکھیں آپ جانتی ہیں کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ سچے موعود مہدی ہیں جس کی آنسم نے خبر دی تھی. بالکل وہ کسوف و خسوف ہوا ان کے دعوے کے ساتھ، وہ سچے ہیں. جبکہ وہ فاطمہ کی عطرت سے کہاں ہیں، یعنی جسمانی اولاد سے تو نہیں ہے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، فاطمہ ایک خاتون جنت تھی، انتہائی برگزیدہ، نیک اور تقویٰ کی راہوں پر چلنے والی تھی. تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرح تقویٰ کی راہوں پر چلنے والے ہیں. تو اسی طرح وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سے ہی ہو گئے نا، عطرت سے ہی ہو گئے نا. تو ہمارے وہ دوسرے مسلمان بھائی انہوں نے لفظ پکڑ لیا فاطمہ کی عطرت، جسمانی اولاد کو پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دی. یہ دیکھو نا، یہ خصوصی اجتہادی غلطیوں کی میں مثال آپ لوگوں کے دی ہے. ان کے ساتھ ہدایت اور گمراہی کا تعلق ہوتا ہے. اب جو لوگ ہیں جنہوں نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، سچا وہ امام مہدی تھا، انہی کی خبر تھی آنسم نے دی، وہ کدھر گئے سارے؟ وہ گمراہ نہ ہو گئے. وہ بیٹھے ہوئے لے کے جسمانی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں سے آنا، اور جنہوں نے مان لیا وہ ہدایت پا گئے. دیکھو پھر ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ہدایت ملتی ہے اس کو جس کے اندر تقویٰ ہو،
جس کے اندر ایمان ہو، سچائی ہو، اس بندے کو ہدایت ملتی ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا. لیکن جو انسان نام کا متقی بنا ہوا ہے، نام کا مسلمان بنا ہوا ہے، نام کا احمدی بنا ہوا ہے، اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے، دنیا کا تعصبات ہیں اس کے اندر، اس کو ہدایت کیسے مل جائے گی؟ پھر وہ تو گمراہ ہو ہی ہوگا. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے امام مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی کی. بھئی آنسم نے فرمایا لیکن اصل بات مخفی رکھی. تو دوسری میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، ایک حدیث ہے، وہ ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم. یہ بھی ایک زبردست خصوصی کہہ لیں کہ اتحادی غلطی تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ، لیکن بہرحال آنسم کے جو الفاظ ہیں ان میں یہ بات مخفی ہے کہ جس کے ساتھ امت کا ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ ہونا تھا. مثال کے طور پر یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے حدیث، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حاکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلۃ احد حتی تکون السجدات الواحدات خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ واقرؤوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا. یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم یہ حدیث ہے، حدیقۃ الصالحین میں جو 899 صفحے پر ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر اس کا ترجمہ پہلے پڑھ دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، حاکم عادل ہوں گے یا عادل حاکم ہوں گے. وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی ان کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا. اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا. یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. اچھا، یہ اس کو تو مضمون اور ہے، اس کی طرف نہیں بجاتا. میں صرف وہ اتحادی معاملہ جو ہے جس کا میں نے خطبے کے موضوع جو میرا ہے اس کی متعلق بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ابن مریم یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ ابن مریم سے وہ نہ سمجھ لینا، میری امت میں سے کوئی ایسا انسان ہوگا جس کے جو خوب روح سے اپنے واقعات سے مسیح عیسیٰ ابن مریم سے اس کی مماثلت ہوگی. یا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں میں یہ وجود اللہ کھڑا کرے گا وہ لوگ یہودی نما ہو چکے ہوں گے جن میں مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے می تواں شد یہودی می تواں شد مسیح. تو آنس نے یہ وضاحت ہی نہیں فرمائی کہ یہ ابن مریم کون ہے. پوری امت بیٹھی ہوئی ہے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جس پر کتاب نازل ہوئی تھی انجیل، یا جو بن باپ پیدا ہوا تھا، اسی مریم علیہ السلام کے گھر میں بطور ذکی غلام کی اس کو بشارت دی تھی، وہ جس کو پوری عیسائی بھی اور امت ہماری مسلمان بھی بیٹھی ہے، وہ مرنے کے بعد زندہ ہو کے آسمان پر جا کے بیٹھے ہوئے، انہیں نہیں آنا. جبکہ نہیں ایسی بات. اس کا مطلب یہ تھا کہ امت محمدیہ میں کوئی وجود ایسا پیدا ہونے والا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مریمی روحانی مقام دینا تھا پہلے. پھر اس روحانی مقام میں جب وہ ہونا تھا اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کو ایک ذکی غلام اس نشان رحمت دینا تھا اللہ نے آسم کی اس پیشگوئی کے مطابق. تو وہ جو وجود ہے ذکی غلام جس کو خبر دینی تھی اللہ نے، وہ مطلب کہ آسم کی اس پیشگوئی کا مصداق اس نے ہونا تھا. ابن مریم وہ ہونا تھا، مریم کا بیٹا، یعنی محمدی مریم. مرزا غلام احمد صمد یہاں پر مراد ہے. اس کا روحانی بیٹا، روحانی فرزند ذکی غلام ان کو دیا گیا تھا. تو جماعت کے جو محمود احمد اس کے سارے وہ لوگ مرزا اس کا جسمانی بیٹے کو بنا کے بیٹھے ہوئے ذکی غلام، مسلم موت کی پیشگوئی ادھر لگا دی. تو یہ ایک بڑا انتہائی عجیب قسم کا مطلب کہ ابتلا پیدا ہو گیا جماعت احمدیہ میں، خود اندر جماعت کے.
باقی امت جو بیٹھی ہوئی ہے ابن مریم کے حوالے سے وہ اوپر آسمان سے انتظار کر رہی ہے اس کا، جبکہ اصل میں وہ روحانی فرزند ہے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ان باتوں کی فرمائی۔ آئندہ زمانے میں جن لوگوں نے اس پیشگوئی کا مصداق ہونا تھا، اللہ نے ان سب باتوں کو ان پر کھولنا تھا۔ علاوہ اس کے مثلا آسم فرماتے ہیں کہ وہ صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب سے مراد ہم بیٹھے ہیں عیسائی کے سارے، مسلمان بھی وہ یہ صلیب ہیں لکڑی کی وہ توڑے گئے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لکڑی کی صلیبوں توڑنے سے صلیبی مذہب نہیں ختم ہوگا، سارے بھی توڑ دے کوئی۔ دراصل وہ نظریات کے ذریعے اس صلیبی عقیدے کو پاش کر دے گا جو ابن اللہ کا عقیدہ انہوں نے تثلیث کا بنایا ہوا ہے۔ یہ صلیب توڑنا مطلب ہے۔ علاوہ اس کے خنزیروں کو قتل کریں گے، وہ سوروں کو تو ہی قتل کرتا پھرے گا بیچارہ۔ مقصد یہ ہے کہ جو خنزیر صفت لوگ ہیں ان کو ختم کر دے گا، ہلاک ہو جائیں گے اس کی دعا کے نتیجے میں، اس کے دلائل کے ذریعے۔ اس قسم کے لوگوں کا ختم ہوگا، لڑائیوں کو ختم کرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے علمی دنیا میں کہ اس کے بعد یہ جو لڑائیاں ہیں تلوار کی جنگ کی یہ نہیں رہیں گی، ختم ہو جائے گا، امن کا زمانہ آ جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہوں گی ساری، ایسے آسم نے فرمایا ہے۔ لیکن مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ان میں کھولا نہیں آسم نے، ابن مریم کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ کون ہوگا یہ۔ پھر یہ ہے کہ وہ صلیب کو توڑے گا، خنزیروں کو قتل کرے گا، کوئی وضاحت نہیں آسم نے فرمائی۔ یہ ساری تمثیلی کلام ہے آسم کا۔ اور یہاں پر جیسے کہ ابھی میں نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوالہ پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کہ آسم کو اللہ نے بتا دی ہو سب کچھ، لیکن آسم نے آگے نہ بتایا ہو، جیسے کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالے میں ہے کہ بعض کچھ اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اپنے ملہم کو، پھر ان کو پابند کر دیتا ہے کہ آگے نہیں بتانا۔ ہو سکتا ہے آسم کو بتا دیا ہو اللہ نے، پھر آگے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ اے میرے پیارے نبی آگے آپ نے نہیں بتانا، اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ میں نے تیری امت کی آزمائش کرنی ہے۔ تو اسے ہی مثلا کہ وہ حاکم عادل ہوگا، اس پہ بھی اپنا جماعت احمدیہ میں تو اس کا اور ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کی مطلب کہ جو حاکمیت ہوگی ایک روحانی ہوگی، اور ممکن ہے اس کا تو اصل جیسے ہوتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو بندے کو کر دے، دنیا میں جب آئے وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو، جیسے آنس نے فرمایا ہے کہ وہ عادل حاکم ہوگا، اللہ اس کو حاکم بھی بنائے اور وہ عدل کر کے بھی دکھا دے۔ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور مال لٹائیں گے۔ مال سے بھی یہ مراد ہے کہ علم کا مال ہوگا، علم کی دولت ہوگی، وہ لٹائے گا، دے گا لوگوں کو کھول کے اللہ سے علم پا کر۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں اللہ نہیں باتیں کھولتا اپنے نبی پر، یا اگر کھولتا ہے تو اس کو منع کر دیتا ہے کہ آگے نہیں بتانا۔ تو یہ خصوصی پیشگوئیاں ہوتی ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خصوصی اتحادی غلطیاں ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کا معاملہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کہ ابھی میں نے آسم کی خواب کا ذکر کیا ہے کہ آسم نے خواب دیکھنے کے بعد قیاس کیا کہ میں یمامہ یا حجر کی طرف میری ہجرت ہوگی، یہ بھی اتحادی غلطی تھی، لیکن اس کا کوئی ہدایت گمراہی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس اللہ نے بتایا کہ نبی جو ہوتے ہیں ان میں بھی ان کا بھی علم اتنا ہی ہوتا ہے اتنا اللہ ان کو دیتا ہے۔ بعض اوقات اپنے قیاس سے بات کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ قیاس کی ہوئی بات ٹھیک بھی ہو جاتی ہے نبی کی، بعض کو غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ گزشتہ خطبہ جو میں نے آسم کو الفاظ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے تھے، آسم نے خود فرمایا کہ دیکھو جو میں کہوں میری یہ اللہ نے مجھے بتایا وہ تو سچ ہوگا، حق ہوگا۔ جو میں اپنے طور پر اپنے علم کی بنیاد پر کوئی میں بات کروں تو میں انسان ہوں، بعض اوقات میری بات ٹھیک بھی ہوگی، بعض اوقات اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو دو میں نے بتائی ہیں پیشگوئیاں۔ تیسری پیشگوئی جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم ہوتا ہے وہ بھی خصوصی اتحادی غلطیوں کے ضمن میں آتی ہے، کیونکہ اس پیشگوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرا وسلم کی جو امت ہے، ان کی جماعت ہے، ان کے پیروکار ہیں، ان کی ہدایت اور گمراہی کا معاملہ اس کے ساتھ رکھ دیا۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیشگوئی ایک جال تھا، ایک ٹریپ تھا۔ لوگوں نے غور ہی نہیں کیا۔ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اگر پڑھتے، غور و فکر کے پڑھتے، اس پر چلتے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہی ہے کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لے کے آؤ۔ یہاں پر بھی مرزا صاحب نے بات ختم کر دی کہ تم بیفور ٹائم پیشگوئی پوری ہونے سے پہلے اپنے فتوے نہ جاری کرتے پھرو، اس کو لگاتے نہ پھرو۔ یہ غلطی کی صحابیوں نے، سارے لوگوں نے غلطی کر دی۔ یعنی مرزا صاحب نے جو فرمایا تھا ابھی پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ، ان کے جانے کے بعد یہ ہوا کہ ایک بندہ دعویٰ بھی نہیں کرتا ابھی، لیکن صرف وہ، میں یہ سمجھتا ہوں، وہ تو کہتے ہیں خلیفہ ثانی، میں کہتا ہوں قیادت پر قبضہ کیا تھا اس نے
جب قابض ہو گیا قیادت پر، ینگ مین تھا، لوگوں نے سمجھا، بعض لوگوں نے کہ بھائی جی اب احمدیت کے قبضے میں ہے، جماعت اس کے قبضے میں، اب بڑی دنیا ہمیں ملے گی اس سے. تو انہوں نے اس کے دعویٰ کرنے سے پہلے ہی الموت کے نعرے لگانے شروع کر دیے، تحریری اور تقریری رنگ میں. تو یہ دنیاوی چیزیں تھیں، خواہشیں تھیں جو پوری کرنے کے لیے انہوں نے غلطیاں کی. مرزا صاحب وسلم کی تعلیم کو چھوڑ دیا کہ پیشوی اوپر اجمالی ایمان لے کے آؤ. انہوں نے اجمالی کیا لانا تھا، انہوں نے دعوت سے پہلے ایک بندے کو مسلم بنا دیا. تو یہ جو ہے پھر خصوصی پیشگوئی تھی. تو اس قسم کی پیشگوئیاں جو ہوتی ہیں، خصوصی اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کا معاملہ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ابھی میں نے تفصیل میں بتایا ہے کہ یہ جو مرزا صاحب وسلم پر مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد 11 مبشر الہامی بشارتیں نازل ہوئی ہیں. حضرت مرزا صاحب اپنی زندگی میں ان الہامی بشارتوں کے بعد مطابق بھی غلام کی جو خبر کو اپنے لڑکے سمجھتے رہے. تو اللہ تعالیٰ لڑکے دیتا بھی رہا، اور اس طریقے سے یہ الہامی بشارتوں کا سلسلہ جاری رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے لڑکے دینے تھے وہ دے کر اس کے بعد ایک ایسا لمحہ آ گیا کہ اللہ نے وہ لڑکے دینے بند کر دیے. یعنی 14 جون 1899 کو آخری لڑکا دے دیا، جس کے متعلق حضور فرماتے ہیں وہ میرا چوتھا لڑکا ہے، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر غلام سے متعلقہ الہامی بشارتوں کا سلسلہ جاری رہتا. 8 الہامی بشارتیں ہوتی ہیں. تو ملم کے تو گھر میں وہ پیدا ہی نہیں ہوا. یہاں پر اللہ نے ایک لحاظ سے سمجھا دیا، بتا دیا، اگر نہیں بتایا کھولا مرزا صاحب پر. لیکن کوئی دنیا کے احمدی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ مرزا صاحب نے اپنے لڑکے کو ڈھونڈتے رہے تھے اپنے کلام میں اس پیشگوئی. خود میں کہتا ہوں، بعض اوقات اکثر میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی تعلیم اور وہی سے پتہ لگتا ہے ان کے کہ وہ اس ذکی غلام کو بطور جسمانی لڑکا اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے تھے. وہ ڈھونڈتے رہے تھے، ڈھونڈنا تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ انہوں نے جن لڑکوں پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرے وہ پسے موت ہیں، مجھ سے موت ہیں، اللہ نے دونوں لڑکے فوت کر لیے. بشیر اول پہلے فوت کیا، پھر مبارک احمد فوت کر لیا. جن لڑکوں کے نام صرف بطور اتحاد یعنی بطور تفاول کے رکھا، وہ لڑکے زندہ رہے. ایسے ہی ایک پوتا، اس پر حضور صاحب نے یہ مبشر الہام انا نبشرک کا بے غلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی جب لگایا اس پر، اللہ نے وہ پوتا جو تھا پہلا بشیر الدین محمود کا پہلا لڑکا مرزا نصیر احمد تھا، اس کو فوت کر لیا. تو یہ ساری کہانی بتا رہی ہے کہ اللہ کا مقصد کیا تھا. اور جن پوتوں کو حضور صاحب نے اپنی زندگی میں نہیں کہا، جو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو فوت نہیں کیا، کیونکہ مرزا صاحب نے تو ان کو متعلق کہا ہی نہیں. لیکن بعد میں وہ پوتے جماعت کے مولویوں نے، خلیفوں نے بنا دیے. مرزا بشیر الدین محمود نے ان پوتوں میں سے مرزا ناصر کو بنا دیا. بھی اگر نصیر نہیں تو ناصر. تو ان کا تو یہ ایک فیصلہ تھا کہ ہم نے اس پیشگوئی کو اپنے اوپر لگانا ہے. اپنے پر مسلم موت کی پیشگوئی لگا لی، مین قمر الانبیاء کی بھائی پر لگا دی، اور نافلہ موت کے اپنے بیٹے پر لگا دی. جبکہ نہ بھائی نے دعویٰ کیا. اللہ نے مجھے خبر دیا کہ میں وہ قمر الانبیاء ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بشارت دی تھی. کوئی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، صرف بشیر الدین محمود نے کہا ہوا ہے اور لوگ مولوی بناتے پھر رہے ہیں اس کو. ایسے ہی ناصر احمد نے بھی کبھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے خبر دیا کہ نافلہ موت جو ہے وہ میں ہوں. کوئی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. اپنے بشیر الدین محمود اس کو اپنے بنا گیا نافلہ موت بیٹا، یا آگے پھر مولویوں نے بنا دیا. تو یہ سارا ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے. ڈرنا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے. تقویٰ کو پکڑو، خشیت پیدا کرو. اللہ سے ہر لمحہ ڈرنا چاہیے، نہ کہ اتنا بے باک ہو کہ اس قسم کے مذہبی دنیا میں اس قسم کے کھلواڑ کرے بندہ، پیشگوئیاں اپنی مرضی سے لگاتا پھرے بندہ. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ احمدی حضرات جو ہیں زیادہ تر اپنے حضرت مرزا صاحب کی تعلیم سے ہی دور ہو گئے. ان کو موقع نہیں ملا. وہ اجلاسوں میں ہی رہے، ساری 100 سال ہو گئے اجلاس یوں کر رہے ہیں. ایک جاتا ہے اجلاس، دوسرا اگلے دن، تیسرا اگلے دن، یعنی پورا ویک جو ہوتا ہے پورا اجلاسوں میں ہی. نظام نے یہ نظام جو ہے ان کا انہوں نے رکھا ہوا ہے، انہوں نے گھیرا ہوا ہے پورا. احمدی کے پاس ٹائم ہی نہیں. وہ بیچارہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اپنی مزدوری کرے، یا حضرت مرزا صاحب کی کتابیں پڑھے، یا ان کے اجلاس اٹینڈ کرتا پھرے ایٹ اے ٹائم. تو پھر یہی کام ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے، مزدوری کرے، یا پھر کچھ وقت بچا کے پھر مرزا صاحب کی کتابیں پڑھے، قرآن پڑھے. لیکن انہوں نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں دیا اپنے لوگوں کو. انہوں کو اجلاسوں میں الجھا دیا، نظام میں الجھا دیا، عہدوں میں الجھا دیا. وہ بیچارے 100 سال سے اسی شش و پن میں پھرتے ہیں، پڑھے ہی نہیں مرزا صاحب کو. اس طرح وہ مرزا صاحب کی تعلیم سے، احمدی سے دور ہو گئے. ان کو پتہ ہی نہیں حقیقت کا. تو یہ اپنا خلیفے جو ہیں اپنی موت سے پیشگوئیوں پر فیصلے کرتے رہے.
خود ہی خلیفہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک نام نہاد ایک مجلس عملہ بنائی ہوئی ہے، مجلس انتخاب بنائی ہوئی ہے، خاندانی ہے، سب وہ بندے ہیں. کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ کسی ایسے بندے کا وہاں پہ خلیفہ کے فوت ہونے کے بعد وہ نام پیش کر دے جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے نہ ہو. کوئی جرت کر کے دکھائے، اس کا ہوتا کیا ہے پھر؟ تو یہ کوئی مجلس انتخاب نہیں ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ رحم کرے. میں انعام الحق صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں ای میل میں، بے بنیاد باتیں ہیں، اور میں نے اصل حقیقت بتا دی ہے کہ اجتہادی غلطیوں کے حوالے سے اللہ نہیں بتاتا ملحوموں کو بھی یہ تیری اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، اور پھر جب دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تب بھی نہیں بتاتا بندے کو کہ جی میں نے تیری اجتہادی غلطی دور کر دی ہے، کیونکہ ہر چیز سے لا علم رکھتا ہے اپنے بندے کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اجتہادی غلطی کروانے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ پڑھا ہے. تو وہ پھر خدا کا جو بندہ ہوتا ہے برزیدہ، وہ تو سارا جو اللہ الہام نازل کرتا ہے وہ بھی اپنی کتابیں بھی لکھ کے وہ چھوڑ جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر بندوں سے پھر ان کا اس کے مطابق پھر ان کا آزمائش لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے. پھر جو نیک متقی ہوتے ہیں وہ تو اکثر سنبھل جاتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر جب اللہ کی طرف سے مامور آئے تو پھر جب ان کو بتا دے پھر وہ سنبھل جاتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ لگ گیا اس بات کا. لیکن جو دنیا دار ہیں، جو نام کے احمدی، نام کے مسلمان، نام کے دیندار، عہدے دار، پھر اس قسم کے لوگ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ ان کو گمراہ قرار دیتا ہے. باقی لوگ جو نیک ہوتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں. بہرحال یہ جو باتیں ہیں میں اپنا بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں میل میں، بے بنیاد باتیں ہیں. میں کیا پڑھوں ان کا؟ پہلے تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنا لکھنا سیکھیں. پھر ہو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں جنبہ صاحب سے بہت زیادہ علم رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ، میں دعا کرتا ہوں آپ گھر ہی اللہ آپ کو علم دے. جب آپ کے پاس علم آ جائے گا انعام الحق صاحب، آپ کبھی بھی یہ سوال نہیں میرے پر کریں گے. یہ سوال کرنا بتا رہا ہے آپ کا، آپ لا علم بے علم انسان ہیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں پتہ ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں ہیں مذہب کو. علم آنا تو بہت دور کی بات ہے. تو بہرحال دعا گو ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے اور اللہ آپ کو لکھنا بھی سکھائے. تو آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت کو ایک اپنے زمانے میں نصیحت فرمائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ، ملفوظات جلد 5 صفحہ 130 اور 131. یہ جو نیو ایڈیشن ہے اس کے جلد ہے، والیوم 5 ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں آخر کار میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم دشمن کے مقابلہ پر صبر اختیار کرو. تم گالیاں سن کر چپ رہو. گالی سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ گالی دینے والے کے اخلاق کا پتہ لگتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم کو کوئی زود کوب بھی کرے تب بھی صبر سے کام لو. یہ یاد رکھو کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے دل سخت نہ ہوتے تو وہ کیوں ایسا کرتے؟ یہی آج کل جماعت احمدیہ میں میرے مخالفوں کو بھی یہ مسئلہ ہے. ان کے پاس بھی اگر ان کے دل سخت نہ ہوتے تو جس طرح یہ گند بکتے پھر رہے ہیں میرے متعلق، میرے ساتھیوں کے متعلق، تو یہ کبھی بھی یہ گند نہ بکتے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ یہودیوں کی طرح ان کے بھی دل سخت ہیں. یہ تو ان کی کاپی بن چکے ہیں اس ٹائم. آگے حسن فرماتے ہیں یہ خدا کا فضل ہے کہ ہماری جماعت امن جو ہے. اگر وہ ہنگامہ پر یہ اپنی زندگی کی باتیں کر رہے ہیں، جب وہ اس جماعت کی باتیں، یہ جو موجودہ جماعت بشیر الدین محمود کی ہے، حضور صاحب اپنی جماعت کی بات کر رہے ہیں جو جماعت ان کی زندگی میں انہوں نے بنائی تھی، اس کی بات کر رہے ہیں. فرماتی ہیں یہ خدا کا فضل ہے کہ ہماری جماعت امن جو ہے. اگر وہ ہنگامہ پرداز ہوتی تو بات پر لڑائی ہوتی، اور پھر اگر ایسے لڑنے والے ہوتے اور ان میں صبر و برداشت نہ ہوتی تو پھر ان میں اور ان کے غیروں میں کیا امتیاز ہوتا؟ پھر تو ایک جیسے ہو گئے سارے. آگے اس میں فرماتی ہیں اپنے دشمنوں کو تم خدا تعالیٰ کے حوالے کرو. میں بھی اپنے یہ جو میرے ساتھی ہیں، سارے دوست ہیں، میں سب سے یہی درخواست کروں گا کہ ان کو اللہ کے حوالے کر دو. صبر کرو، ان کی گالیوں پہ صبر کرو. ان کی گالیوں کے جواب میں ان کو گالیاں نہ دو، چپ ہو جاؤ. حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ تبلیغ کرتے رہو ان کو. جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی وہ ضرور ہدایت پا جائے گا. لیکن جس کے مقدر میں ہے کہ اس نے گمراہی کے ساتھ ہی مرنا ہے اور جہنم رسید ہونا ہے، تو پھر اس کی قسمت اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال
میں اپنے ساتھیوں کو کہوں گا، اپنی جماعت کے لوگوں کو کہوں گا کہ ان کی گالیوں کا جواب ان کو گالیوں میں نہ دینا، چپ ہو جاؤ، صبر کرو۔ حضور صاحب نے جو فرمایا ہے میں بھی وہی آپ لوگوں سے اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں قیامت نزدیک ہے، تمہیں ان تکلیفوں سے جو دشمن تمہیں دیتے ہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تم کو ان سے بہت دکھ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جو لوگ دائرہ تہذیب سے باہر ہو جاتے ہیں ان کی زبان ایسی چلتی ہے جیسی کوئی پل ٹوٹ جاوے، تو ایک سیلاب پھوٹ نکلتا ہے، جیسے کہ انعام الحق صاحب ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے گند بکنا، نہ کوئی علم اس کو بندے کو، نہ اس کی تحقیق اس کی کوئی احمدیت کا علم تو حاصل کر لے پہلے، پھر بعد میں جمع صاحب پر یہ گند بکنا۔ آگے اس میں آخر میں فرماتے ہیں پس دیندار کو چاہیے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے۔ انعام الحق صاحب دیندار پہلے بنے، اپنی دیندار کیسے بنتا ہے؟ اپنی زبان کو سنبھال کے، پہلے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں۔ تو میں بھی اپنے ساتھیوں کو سب کو کہوں گا کہ یہ جو گالیاں دیتے ہیں آپ لوگوں کو، قسم کی بکواس کرتے ہیں، اس عاجز کے متعلق بکواس کرتے ہیں، چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اپنی صلاحیت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے، علم بخشا ہے، دلیل کے ساتھ ان کو آگے کھول کر رکھ دیا کرو۔ باقی اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہوئی تو انشاءاللہ ان کو مل جائے گی، نہ ہوئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے، کیونکہ ہم پر یہ ذمہ دار نہیں ہے کہ ضرور یہ ہدایت پا جائیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم کھول کے حقیقت کو بتا دیں لوگوں کو۔ علاوہ اس کے میں ایک اور حوالہ حضور صاحب کا پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں ملفوظات جلد 2 صفحہ 91 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اس کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، بہت سے خطوط گالیوں کے آتے ہیں جن کا مجھے محصول بھی دینا پڑتا ہے، اور کھولتا ہوں تو گالیاں ہوتی ہیں، اشتہاروں میں گالیاں دی جاتی ہیں، اور اب تو کھلے لفافوں پر گالیاں لکھ کر بھیجتے ہیں۔ انعام الحق صاحب سن رہے ہو حضور صاحب کی باتیں؟ حضور صاحب کے ساتھ مخالفین کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ؟ پھر اس کی روشنی میں اپنا جو آپ کا طرز عمل ہے جو آج کرتے پھر رہے ہیں وہ اس کو بھی جانچ لینا، تم کیا کر رہے ہو۔ آگے حسن فرماتے ہیں مگر ان باتوں سے کیا ہوتا ہے اور خدا کا نور کہیں بجھ سکتا ہے؟ ہمیشہ نبیوں اور راست بازوں کے ساتھ ناشکروں نے یہی سلوک کیا ہے۔ ہم جس کے نقش قدم پر آئے ہیں مسیح ناصری، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل تکلیفیں یہودیوں نے ان کو کتنا دکھ دیا، کتنی بد زبانی کی اس کے متعلق۔ آگے حضور فرماتی ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ اب تک ناپاک تباہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آج تک ہندو، آریہ، یہ جو مشرکین یہودی ہیں سارے گالیاں نکالتے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں میں تو بنی نوع انسان کا حقیقی خیر خواہ ہوں، جو مجھے دشمن سمجھتا ہے وہ خود اپنی جان کا دشمن ہے۔ انعام الحق صاحب یہ معاملہ میں آپ کے متعلق کہوں گا کہ آپ مجھے اگر دشمن سمجھتی ہیں نا، نہیں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، خود آپ اپنی جان کے دشمن ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھے دشمن سمجھتا ہے وہ خود اپنی جان کا دشمن ہے۔ ایسے ہی اگر تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، تم خود اپنی جان کے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور یہ جو آج کل آپ نے شروع کیا ہوا ہے گالی نکالنا، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ضائع نہ کرے۔ بہر مقصد تو یہی ہے میرا، میں تو سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس ابتلا میں الہامی پیشگی مسلم کا جو ایک آزمائش ہے اس میں کامیاب کر دے۔ اس عجز سے بیست سے پہلے اگر جماعت میں غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا سارا کچھ، میں نے تو کھول کے بتا دیا، کھول کے بتا رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی احمدی یہ غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے اس کے ساتھ جو بھی پھر ہوگا۔ تو بہرحال جن لوگوں کو پتہ چل گیا، جو چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمیں نازل فرمائی ہے ایک مامور کے ذریعے تو ہم اس کو حاصل کریں، پائیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہوں گے اس زمانے کے لوگ۔ سامعین اکرام، محمدی مریمت مرزا غلام احمد صاحب نے 1 صدی قبل مخالفین کی ناکامی و نامرادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدح میں چند پاکیزہ اور سچائی سے بھرے ہوئے اشعار کہے تھے، اور آج خاکسار بھی اپنے مخالفین اور منکرین کی ناکامیوں و نامرادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدح میں انہی اشعار، پاکیزہ اشعار کو پڑھ کر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے۔
حضور فرماتے ہیں تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے ان سے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ پھر میں پڑھتا ہوں، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، آج تم بھی میرے مقابل پہ سب ہار چکے ہو۔ کہاں ہے ظفر شاہی صاحب؟ جی میں قبول کرتا ہوں چیلنج آپ کا۔ چیلنج اگر قبول کرتے ہو، چیلنج قبول کرنا یہ ہوگا کہ وہ باتیں ثابت کر کے دکھا دو کہ یہ 11 مبشر الہامی بشارتیں جو مرزا صاحب پر نازل ہوئی تھیں، یہ تمہیں ہلاک کر رہی ہیں، تمہارے خود ساختہ مسلم موت کو ہلاک کر رہی ہیں۔ ثابت کر دو ان کو کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک کے جھوٹے الہام ہیں، یہ تمہارے تذکرے میں نہیں ہے۔ پھر میں مانوں گا کہ ہاں آپ نے چیلنج میرا قبول کر لیا، آپ نے کچھ کر کے دکھایا۔ وہ آپ تو مرے پڑے ہیں، ہاں جی چیلنج میں قبول کرتا ہوں، میں جنبا صاحب کا چیلنج قبول کرتا ہوں، تم کیا خاک چیلنج قبول کرتے ہو میرا؟ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔